ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دیگر ملکوں میں بھی اور پاکستان میں بھی ہم دیکھتے تھے کہ ایک حکومت ہوتی ہے, ایک اپوزیشن ہوتی ہے, اور یقیناً اپوزیشن کا کام تو ہمیشہ رکاوٹ پیدا کرنا ہوتا ہے, روڑے اٹکانا ہوتا ہے, لیکن حکومت بڑی خوبصورتی سے, بڑے طریقے سے اپوزیشن کو ساتھ ملا کر اہم قومی معاملات کو طے کرتی ہے, قانون سازی کرتی ہے, بہت سے مسائل حل کرتی ہے. لیکن موجودہ جو اس وقت حالات ہیں, 15 مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان بڑے سنگین اختلافات ہو گئے ہیں, اور یہ اختلافات کی بہت سی وجوہات ہیں. اب ان وجوہات پر میں جانا نہیں چاہتا, اور ان بنیادوں پہ بھی میں نہیں جانا چاہتا کہ آیا کون ذمہ دار ہے, لیکن یہ بات طے ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو اختلافات شدید ہو گئے ہیں اور ایک دوسرے پہ یہ اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یقیناً انتظامی, معاشی, آئینی, قانونی معاملات جو ہیں وہ بہت اہم معاملات طول پکڑ رہے ہیں, نہیں ہو پا رہے ہیں, بہت سے مسئلے ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس سے ملک سفر کرتا ہے, عوام سفر کرتی ہے. اب اپوزیشن جو ہے وہ اس کا ایک ہی مطالبہ ہے, اور وہ اس مطالبے سے, اور متحدہ اپوزیشن کا, جس میں اہم پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جے یو آئی ہے, جماعت اسلامی ہے, اور بہت ساری جماعتیں اس میں شامل ہو گئی ہیں, اور جن کا مطالبہ ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی لائے جائے. موجودہ وزیر اعظم انہیں قبول نہیں ہے کسی بھی صورت میں, یعنی مائنس عمران خان. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت وہ کہتے ہیں ہمیں قبول ہے, جو نقطہ ہے, مگر مائنس یا اس وزیر اعظم کو نہیں چاہتے ہیں. دوسری طرف وہ کہتے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے اور ایک نئی کابینہ آئے, یہ نئی پارلیمنٹ آئے, نیا وزیر اعظم ہو, اور یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو الیکشن کرائے وہ نیا وزیر اعظم کرائے. عمران خان کے انڈر الیکشن بھی قبول نہیں ہے اپوزیشن کو, اتنا سخت موقف ہے. اب حکومت کی طرف آئیے, حکومت یہ کہتی ہے کہ جی مائنس عمران خان تو ہو نہیں سکتا, اور ہم الیکشن بھی نہیں کرائیں گے, اور جب تک ہمیں پارلیمنٹ میں میجورٹی حاصل ہے, سمپل میجورٹی ہے, بہت ہی کمزور مخلوق حکومت ہے, لیکن ہے تو چلاتے رہیں گے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے آپ حکومت کرتے رہیں, وہ اپوزیشن جو ہے وہ یہ مطالبہ کرتی رہے. مقصد, اہم بات یہ ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. اہم آئینی اور قانونی جو مسائل ہیں, ترامیم ہیں, وہ کیا ہو رہے ہیں. آرڈیننس سے تو آپ حکومت چلا رہے ہیں, معاشی مسائل بھی اس کا حصہ ہے. لگتا یہ ہے کہ جس طرح کے مسائل ہیں آج, غمگیر مسائل ہیں, چاہے کسی وجہ سے ہوں, 10 سالہ پرانی حکومت کی وجہ سے یا موجودہ 15 مہینے میں اس حکومت نے کر دیا ہے, اکیلے لگتا ہے کہ کوئی حکومت اکیلی ان مسائل سے نہیں نکل سکتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اکیلے کوئی حکومت ان مسائل سے نہیں نکل سکتی تو پھر کس طرح ان مسائل کو حل کیا جائے. یہاں تو حکومت اور اپوزیشن اعلان جنگ کر چکے ہیں, اور ان میں کوئی کمپرومائز ہونے کی گنجائش نظر نہیں آ رہی, اور دسمبر کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے خاتمے کا مہینہ ہے. دیکھتے ہیں اس ایشو پہ بات کرتے ہیں. میرے ساتھ ہیں رضا حیات حراس صاحب, سابق وزیر مملکت, سینئر سیاستدان ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. علی محمد خان صاحب, وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور, پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا. حیدر زمان قریشی صاحب, مرکزی فائنانس سیکرٹری, پاکستان پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ ہیں. سلیم صافی صاحب ہمارے ساتھ تھے, لیکن بہت ایمرجنسی ہو گئی, وہ چلے گئے. اور تو اب ہم ان 3 مہمانوں کے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلے جناب میں آتا ہوں راجہ حیات حراس صاحب کی طرف. حراس صاحب, موجودہ مسائل بہت غمگیر ہیں. مثلا یہ معاملات, یہ جو معاشی معاملہ ہے, انتظامی معاملہ ہے, سیاسی معاملہ ہے, سفارتی معاملہ ہے, پارلیمنٹ کا ہو, قانون سازی کا ہو, آئینی ہو, بہت غمگیر مسئلے ہیں سر. اور کہا یہ جا رہا ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں, آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں, کہ اکیلے اس مسئلے کو کوئی حکومت نہیں کر سکتی حل. تو یہاں تو اکیلے کی بات ہو رہی ہے, یہاں تو ایک مخلوط کمزور حکومت ہے, اور دوسری طرف اپوزیشن کی ڈیمانڈ کہ نیا الیکشن کراؤ, نئے وزیر اعظم آئیں, کسی بھی صورت میں اس وزیر اعظم کے ساتھ
کسی بھی قسم کی آئینی ترامیم کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور حکومت کسی بھی صورت میں اپنے اسٹینڈ سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. تو سلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے سر؟ ملک سفر کر رہا ہے، قانون سازی نہیں ہو رہی ہے، عوام کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، یہ اتنے تضاد، اتنا ڈیڈ لاک ہو چکا ہے، کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی، آپ نے بہت سارے سوال اور بڑے ہی مختصر وقت ہے جس میں مجھے ان کا جواب دینا ہے. ڈاکٹر صاحب مسائل بہت زیادہ ہیں، اور مسائل حکومت کے اپنے خود کریٹ کیے ہوئے ہیں. یہ پولیٹیکل پارٹیز کبھی ڈیڈ لاک کی طرف نہیں آتی، یہ ڈیڈ لاکس کبھی بھی کریٹ نہیں ہونے چاہیے. ہمیشہ نیگوسیشنز اور آپس میں بات چیت اور دروازے کھلے رکھنے چاہیے. اب اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے کہ آج پوری اپوزیشن کو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے، اور پھر اوپر سے ڈیلیورنس بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ پنجاب کے اندر جو سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا، پچھلے 16 مہینوں میں پنجاب کے اب چوتھے آئی جی پی آ گئے ہیں، اور غالباً وزیر اعلیٰ پنجاب کے 5ویں پرنسپل سیکرٹری آ گئے ہیں. اتنی زیادہ ریشفلنگ ہے، تو مجھے آپ خود بتائیے کہ کنسسٹنسی کہاں سے آئے گی؟ جو کل یہ واقعہ پیش آیا ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کا اور لائرز کا، اور میرے خیال میں تو یہ علی محمد خان صاحب میرے ساتھ ممبر بھی رہے. ہم نے تو اپنے جو بڑوں سے سیکھا تھا، کوئی باعزت وزیر ہوتا تو وہ کل استعفیٰ دے کے گھر چلا گیا ہوتا. یہ کوئی کتنی ڈٹھائی کے ساتھ وہ شام کو بیٹھ کے اس بات کی وہ they were trying to impress upon the nation کہ بہت بہادری کا کام کیا. یہ جوتے صوبائی وزیر کو نہیں پڑے، یہ سمبولک ہے. یہ جب تک ہماری حکمران جماعت اس بات کو ریئلائز نہیں کرے گی کہ بیماری کہاں پہ ہے، وہ تشخیص نہیں کر پائیں گے. صوبائی وزیر کو وکلاء کا مارنا یہ اس بات کی نہیں ہے کہ ایک ایکس منسٹر کے خلاف یا ایک وائی منسٹر کے خلاف کوئی نفرت تھی. نہیں، خدا را اس بات کو سمجھیے. اور پھر کسی ادارے نے کوئی کام نہیں کیا، اور پھر میڈیا میں آیا کہ 5-6 لوگ، ان لوگوں کا کیا جو ہسپتال سے بھاگ کے گئے اور بیچارے اپنے گھروں کو نہیں پہنچ سکے. کسی کی راستے میں ڈیتھ ہو گئی اور کسی کی گھر جا کے ڈیتھ ہو گئی. اب ایشوز تو وہ ہیں ڈاکٹر صاحب جس کا آپ نے ذکر کر دیا. ایشوز وہ ہیں جو ہر ایک پاکستانی کو پتہ ہے. زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کا ریزالو کیا ہے. نمبر 1، کیا اس وقت ملک میں نئے الیکشنز کے حالات ہیں؟ نئے الیکشنز کس طرح ہوں گے؟ اور پھر آج کے وقت میں ہم نے اتنا ایک خراب کر دیا ہر ایک ادارے کو. یہ ابھی جو چیف صاحب کی ایکسٹینشن تھی، کیا اس حکومت سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہوتی رہی آپ کے پاس ایک قابل سول سرونٹ نہیں تھا جو بغیر کانٹروورسی کریٹ کیے ایک سمری اپروو کرا سکتا یا ایک ایکسٹینشن اپروو کروا سکتا؟ آپ نے وہاں بھی کانٹروورسی کھڑی کر دی. آپ اس اہل بھی نہیں ہیں. ہر ملک کے ادارے کو آپ نے کانٹروورشل کر دیا. آج حالت یہ ہو گئی کہ جی ایچ کیو کو الائن کرنا شروع ہوگی، سیاسی جماعتیں اس کو ملائن کرنا شروع ہو گئی، پولیٹیکل جماعتیں پی ٹی آئی کے ساتھ. اس کا ذمہ وار کون ہے؟ یہ ریئلائزیشن نہیں ہو رہی ہماری حکومت کو. ڈاکٹر صاحب، جب ایک کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اپنے وزن کو وہ خود جیٹسن کرتی ہے، ڈیڈ ویٹ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پورا کا پورے جمہوری نظام کی پوری یہ نظام ہی لپیٹا چلا جائے، اور ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ جو گفتگو کر رہے ہیں اور جو اور لوگ یہاں پہ پارلیمان کے اندر جو تقاریر کر رہے ہیں یہ بے معنی ہو جائے. خدا را ملک کے حالات کو سمجھیے. ایک وقت میں آپ نے اتنے فرنٹس کھول دیے، آپ کا ہوم ورک تھا نہیں. 6 آپ نے وزیر خزانہ تبدیل کر کے رکھ دیے. ہر روز آپ کے وزراء تبدیل ہو رہے، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے، اور جن کو کچھ نہیں پتا تھا ان کو اپنے قابل امپورٹنٹ منسٹریز دے دیے. کیا یہ تھا ہوم ورک؟ کیا یہ 20 وزراء تھے جس کی آپ نے لسٹ دی تھی؟ اور 80 کبھی ڈاکٹر صاحب مجھے آئین کی کتاب میں دکھائیے کبھی چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹی بھی کبھی کابینہ کی میٹنگ میں آ کے بیٹھے؟ کیبنٹ میٹنگ میں وہ بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ چیئرمین سٹینڈنگ کمیٹیز ہم نے ان کو کابینہ کے اندر بٹھا دیا.
اور ہم سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. رشین منسٹر آ رہے جی, آپ نے اس کو لان میں بٹھا کے ایک اس کو میٹنگ کر لی. ہی از اے گیسٹ فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. وہ پاکستان کا مہمان بن کے آیا تھا. خدا را کچھ نارمز ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب یہ وہ فصل, ڈاکٹر صاحب آخری بات کرنے جا رہا ہوں, یہ وہ فصل ہے جس کا ہم نے بیج بویا تھا. ہم نے نوجوان کو اس کے لیے انسائٹ کیا کہ بڑے چھوٹے کی عزت ختم کرو, گالیاں دو. آج وہ نوجوان جو تھا جس کو ہم نے خود سکھایا کہ جاؤ گالیاں دو, آج وہی نوجوان بول رہا ہے. اور لیکن اب فرق یہ ہے, اس وقت گالیاں دینے کے لیے فرق گالیاں دے رہا ہے ڈاکٹر صاحب, اس وقت گالیاں دینے والا بندہ وہی ہے, لیکن سننے والے چہرے بدل گئے. اس کا کردار نہیں بدلا. اس کو کہا گیا تھا گالی دو, وہ آج بھی گالی دے رہا ہے. لیکن کل آپ کی وجہ سے دے رہا تھا, کل وہ آپ کی وجہ سے دے رہا تھا, آج شاید وہ کسی اور کی وجہ سے دے رہا ہے, اور آپ کو ابھی بھی ریئلائزیشن نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, آپ ہی کا پوائنٹ نہیں ہے, حراس صاحب کا پوائنٹ لے کے آگے جاتا ہوں, حالانکہ میرے پاس سوال کچھ اور تھا, لیکن میں سوال اٹھا لیتا ہوں. آپ کی سر ایک حکومت ہے اور وہ مخلوط حکومت ہے, ایک کمزور سی مخلوط حکومت ہے. کمزور سی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اتحادی ہیں, وہ بھی چھوٹے اتحادی ہیں اور بڑی پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں, اور سادہ اکثریت آپ کے پاس ہے. بہت بڑے بڑے مسائل آپ کو حل کرنے ہیں, اور اب مسائل اور بڑھتے بھی جا رہے ہیں. اس کے باوجود اپوزیشن جو حکومت کا رویہ ہوتا ہے, جیسے یہ بات کر رہے تھے کہ جی لے کے چلتے ہیں, لیکن آپ نے اپوزیشن کو سخت ناراض کر دیا ہے. ڈیڈ لاک ہو چکا ہے, کسی بھی قسم سے کوآپریشن کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ سے وہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, آپ کے خلاف وہ اس حکومت کو اس مہینے ختم کرنا ان کی ڈیمانڈ ہے, اور کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے. دوسری طرف اتحادی بھی اب آپ سے ناراض ہو گئے. تیسری طرف بیوروکریسی, آپ خود کہتے ہیں, آپ کے منسٹر کہہ رہے ہیں کہ بیوروکریسی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, بیوروکریسی آپ سے ناراض ہے. میڈیا کو آپ نے ناراض کر دیا ہے, کافی حد تک ان کو روک کر آپ نے پابندی لگا کر. عوام جو ہے وہ مہنگائی میں, اور جو گھر ٹوٹ رہے ہیں, مہنگائی بڑھ گئی ہے, بے روزگاری بڑھ گئی ہے, اس پہ سراپا احتجاج بن رہے ہیں. تو سر ایک مخلوط کمزور حکومت آپ کی, جس میں اتحادی بھی ناراض ہوں اور اپوزیشن آپ کا ساتھ نہیں دے, اہم آئینی ترامیم کیسے کر سکیں گے پارلیمنٹ میں, اور مسائل کیسے حل کر سکیں گے ملک کے جو بہت غمگیر ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, کافی لمبی چارج شیٹ آپ نے لگا دی ہے, اور ماشاء اللہ سے مجھے اندازہ ہے تھوڑا سا مجھے ٹائم آپ زیادہ دیں گے, کیونکہ آپ تینوں کے سوالات تقریباً ایک ہی طرح کے آئیں گے, اور بندہ میں پھر ایک ہی ہوں نا. تو اچھا, ایک بات سے تو میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ دسمبر میں جو ہے ختم ہوگی ایک چیز. میرے خیال میں انشاءاللہ حکومت تو رہے گی, دسمبر میں 2019 جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس بات سے میں آپ کے ایگری کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ختم ہوگا, تو 2019 ختم ہوگا دسمبر کے مہینے میں. دوسری بات ڈاکٹر صاحب, کبھی ہم میں تم میں بھی قرار تھا, تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تو آپ اب پاکستان تحریک انصاف بولتے ہوئے بھی لڑکھڑاتے ہیں. اب پورا آپ سے تحریک انصاف بولا بھی نہیں جاتا. تو آپ کی سارے گلے شکر اپنی جگہ, جو رضا, ہاں بالکل بالکل بالکل, اور رضا بھائی کی بھی باتیں میں نے سن لی ہیں, رضا حیات حراج صاحب کی بھی میں نے تفصیلاً سارا ان کا بھی چارج شیٹ میں نے سن لیا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب بڑا آسان سا حل ہے نا. اگر سب کچھ ہم نے خراب کیا ہے اور ملک بڑا ٹھیک تھا, بڑا سب کچھ ٹھیک تھا, کوئی کرپشن نہیں تھی, کوئی ادارے تباہ نہیں ہوئے تھے, بڑا میریٹوکریسی کا نظام تھا, اور ہسپتالوں میں بہترین علاج ہو رہا تھا, اور دفاتر میں بہترین انتظامی انصاف مل رہا تھا, اور ہر جگہ خوشحالی تھی. تو ایک کام کرتے ہیں نا, پاکستان کی تاریخ کی جو ہے سب سے کرپٹ اور سب سے بیکار حکومت, اور سب سے کرپٹ حکمران عمران خان, اور سب سے کرپٹ ترین پارلیمانی امور کے منسٹر کو گھر بھیج دیتے ہیں,
اور یہ ایماندار زرداری صاحب اور یہ ایماندار نواز شریف صاحب جن کے پارٹی کے لوگ بھی ادھر بیٹھے ہیں ان کو دوبارہ دے دیں حکومت. کوئی کسر رہ گئی ہے تو پوری کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے تمام بیماریوں کی وجہ ہم لوگ ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں. یہ بڑا آسان حل ہے ویسے. اس پہ راضی ہیں؟ جی بالکل راضی ہے سر. کریں گے آپ کیا؟ یہ فیصلہ آپ کریں گے؟ یہ تو ڈیمانڈ ان کی ہے, اپوزیشن کی یہی ڈیمانڈ کریں گے. اپوزیشن کی تو یہی ڈیمانڈ ہے سر. ڈاکٹر صاحب نہیں کریں گے. مافیا کا دور چلا گیا, مافیا کا دور چلا گیا ڈاکٹر صاحب. انشاءاللہ عمران خان آخری دم تک لڑے گا اور ڈاکٹر صاحب ہم اس کے ساتھ انشاءاللہ آخری دم تک لڑیں گے, اس ملک کے لیے, اس ملک کے عوام کے لیے. اسی پارلیمان کو چلا کے دکھائیں گے 5 سال, اور اسی طرح ایک مخلوط یا جس کو آپ کمزور کہتے ہیں حکومت, اس کو لے کے پختونخوا کو لے کے چلے. اور کچھ کمزوریوں کے باوجود, ظاہر ہے ایک حکومت ہوتی ہے, سارا کچھ ٹھیک نہیں ہوتا. پختونخوا کے نظام کو بہت حد تک بہتر کر کے آئے ہیں, اور تاریخ میں پہلی بار 2/3 اکثریت پختونوں نے دوسری بار الیکٹ کیا ہے. اور اب انشاءاللہ پنجاب اور پاکستان میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے, کیونکہ ارادہ ہمارا نیک ہے, مدد اللہ کی آئے گی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب, مجھے آپ یہ بتائیں, وہ ملک جس کو ان جماعتوں نے مل کے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے, سب لوگوں کو دوش دینا مناسب نہیں ہے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ نے اس پاکستان کو, اس پنجاب کو, اس ملک کی جو حالت کی ہے 30-35 سال میں, جو لوٹ کسوٹ کی ہے, اور جو ابھی حال ہی میں شہباز صاحب کے کارنامے سامنے آئے ہیں, جو زرداری صاحب کے ایشوز ہیں, جو میاں صاحب کے, نواز شریف صاحب کے ایشوز ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کون سی دنیا کی طاقت جو ہے 15 مہینے میں سارا ریفارم کر سکتی ہے؟ آپ کی سٹارٹ ہو گئی ہے, انیشل سٹارٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے مہنگائی ہے, لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے پرابلمز ہیں, لیکن اس کی کچھ وجوہات ہیں. وہ کہتے ہیں نا حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا, زمانہ کرتا ہے پرورش برسوں. یہ جو پنجاب پولیس ہے, یہ جو لائرز کی کل کی ایکٹیویٹی ہے, یہ جو معاشرے میں بے چینی ہے, یہ جو لوگوں میں ایک غصہ ہے, کیا یہ 15 مہینے کا ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب نہیں, یہ 35-40 سال کی کمائیگی کا ہے. یہ جو لوگوں کو مجبور کیا گیا, یہ جو لوگوں میں کلاس کلچر پیدا کیا گیا, یہ جو لوگوں میں امیر غریب کا فرق روا رکھا گیا, جو 3 طرح کا پاکستان بنایا گیا, ایلیٹ کے لیے علیحدہ پاکستان اور کمزور آدمی غریب کے لیے علیحدہ پاکستان. ڈاکٹر صاحب ایک دن میں اگر یہ ٹھیک ہو سکتا ہوتا, عمران خان سے بہت پہلے یہ لوگ کر گئے ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ کہتے ہیں نا بہت سے لوگ ناراض ہیں, جس آدمی سے بہت سے لوگ ناراض ہوں, سمجھ جائیں وہ آدمی کسی صحیح کام میں جو ہے وہ, اگر ایک معاشرہ خراب ہے اور ایک معاشرے کو ایک آدمی ٹھیک کرنے, ایک سسٹم کو ٹھیک کرنے آیا ہے, اس سے مافیاز اور سٹیٹس کو اور وہاں سے وہ لوگ جو اس نظام کے پروردہ ہیں, ان کو تو تکلیف ہوگی نا. جس جگہ آپ ہاتھ ڈالتے ہیں وہاں ایک مافیا بیٹھا ہے, چاہے پاسپورٹ کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں, چاہے آپ نادرا کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں, چاہے آپ انکم ٹیکس کے نظام کو ٹھیک کرتے ہیں, چاہے آپ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, ہیلتھ میں چلے جائیں, ایجوکیشن میں چلے جائیں, پولیسنگ میں چلے جائیں, مافیاز بیٹھے ہیں. مجھے اب ایک بات بتائیں, کیا پیسے اور سفارش کے بغیر آپ ان کی حکومتوں میں کام کرا سکتے تھے؟ ایمان سے مجھے بتائیں. اگر ہم ٹھیک کرنے آئے ہیں تو مشکل ہوگی ڈاکٹر صاحب, تو اور زیادہ مشکل ہو گیا, آسانی آئے گی. اب تو 5,000 کے بجائے 25,000 ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی چیز میں بتا دوں, میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ میری فیلنگ ہے. This is on which I believe the country has only one chance of correcting and resurrecting this country through democracy, and that chance, his name is Imran Khan. حیدر زمان صاحب کو لیتا ہوں کیونکہ آپ نے ان کے خلاف بھی بڑی زبردست چارج شیٹ ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ موجودہ اسمبلی جعلی ہے, آئینی ترمیم آئندہ اسمبلی کرے گی. آپ کے اتحادی ہیں حیدر زمان صاحب. احسن اقبال صاحب کہتے ہیں اتفاق رائے سے 2 ماہ کے لیے نیا وزیر اعظم آئے اور وہ نئے انتخابات کرائے اور تبھی یہ مسائل حل ہوں گے. اور بلاول صاحب کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پہلے نیا وزیر اعظم آئے گا پھر آئینی ترمیم ہوگی. تو سر اس کا مطلب ہے متحدہ اپوزیشن کسی بھی صورت میں عمران خان صاحب کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو پھر یہ جو اتنی بڑی ترامیم ہے, جس کو ابھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہے, ایکسٹینشن کے حوالے سے ہے, عوام کے لحاظ سے ہے, کچھ اور اہم جو ہے وہ ترامیم ہے, وہ تو پھر نہیں ہو سکے گی سر. تو کیا ہوگا سر, کیا دیکھتے ہیں آپ آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور بہت اہم سوال ہے, اور میں کچھ کامنٹ کرنا چاہتا تھا پہلے جو 2 آنریبل گیسٹ نے باتیں کی ہیں, لیکن اب آپ نے مجھے
سوال کا ہی جواب دینے کے لیے کہا ہے تو میں جسارت کروں گا اس پہ بات کرنے پہ، لیکن ایک جو لاجک میرے بھائی علی محمد خان صاحب نے $1 ملین لاجک دیا ہے اس کو میں ضرور اپلائی کروں گا آپ کے سوال کے جواب سے پہلے. انہوں نے کہا ہے کہ یاد رکھنا جس شخص سے دنیا نفرت کرے، اس کی مخالفت کرے، اس کا مطلب ہے وہ صحیح کام کر رہا ہے. تو پاکستان سمیت 80 لاکھ کشمیری، ایک شخص ہے اس کا نام ہے نریندر مودی، اور کئی کروڑ مسلمان اس سے نفرت کر رہے ہیں. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ اس لیے نفرت کر رہے ہیں کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے، یا اسامہ بن لادن دہشت گردی کا مرکز رہا ساری دنیا میں تو اس سے پوری دنیا سمیت مسلمان بھی بدنام ہوئے، تو ہماری نفرت کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا تھا؟ یہ کوئی لاجک نہیں ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ. Now coming to what your question was, sir, دیکھیے بات سنیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کیا موقف تھا انتخابات کے بعد؟ پیپلز پارٹی نے کوشش کی کہ اپوزیشن کی جماعتیں پارلیمان میں بیٹھ کے انگیج کر کے کوشش کریں. جو RTS فیل ہوا، جو جھرلو الیکشن ہوا، جس کو نہیں مانتے، جس کی کمیٹی کی TORs آج تک نہیں حکومت نے بنائیں، اور آج تو چیف الیکشن کمشنر آؤٹ گوئنگ یہ کہہ گئے ہیں کہ اگلے باری RTS نظام استعمال نہیں ہونا چاہیے. لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اس کے فیل ہونے کے وجوہات کیا تھیں. تو اپوزیشن یہ سمجھتی ہے، اور بالکل اس میں واضح طور پہ کنسنسس ہے کہ اس سلیکٹڈ کٹپتلی وزیر اعظم کو جانا ہے. یہ جس طرح حراج صاحب نے کہا لائے گئے ہیں یہ چلے جائیں گے، اور جس اتحادیوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ اتحادیے کہتے ہیں نا گون ان 50 سیکنڈز اور 60 سیکنڈز، یہ پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اتحادی آئل سے اس طرف چلے جائیں گے. ایک بجٹ تو انہوں نے بہت مشکل سے پاس کرا لیا، اگلا بجٹ اس حکومت کو نہیں ملے گا. اور جہاں تک لیجسلیشن کی بات ہے اور کمپٹنس کی بات ہے تو دنیا میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی پڑھی ہیں، کہ کرپشن سے بڑا گناہ جو ہے وہ انکمپٹنس ہے اور نااہلی ہے. اور اس سے بڑھ کر کیا نااہلی ہو سکتی ہے؟ حکومت یہ لیجسلیشن، آئین سازی، کیا انہوں نے کبھی آئین کی کتاب نہیں پڑھی؟ اگر پڑھی ہوتی تو اپنے صدر مملکت کو بتا دیتے کہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو ہیں وہ ایسے نہیں لگائے جاتے. اگر ان کو کوئی ایڈوائس دینے والا ہوتا سین ایلیمنٹ، تو جس طرح رائٹلی سیڈ بائی حراج صاحب، ہمارے ادارے کی تضحیق کی گئی، یعنی ایک آلریڈی پریسیڈنٹس موجود ہیں. ایکسٹینشن کوئی پہلی باری نہیں ہو رہی تھی، لیکن بدنیتی سے، دیدہ دانستہ طور پہ یا نااہلی سے یہ ایک پاکستان کی عوام کو اور دنیا میں ہمیں ریڈیکیول کیا گیا. تو کہاں کہاں ان کے شاخسانے لکھے جائیں گے کہ یہ احمد شاہ رنگیلے سے بھی بڑھ کے حکومت ہوگی. یقیناً انہوں نے KPK میں نیب کا ادارہ بند کر دیا احتساب کا. BRT ان کا $1 ملین پروجیکٹ ہے، تبدیلی کا مائنڈ سٹون پروجیکٹ ہے، دنیا یاد کرے گی. پشاور ہائی کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ اسٹنکنگلی شیکی، ویژن لیس اینڈ پلاننگ لیس پروجیکٹ ہے، اور نیب اور FIA کو ڈائریکٹ کر دیا. لیکن ہم چور ہیں، یہ فرشتے ہیں. نیب کے ادارے کو اب ہوائیں بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اپوزیشن نے تو ان کو نہیں کہا، لیکن ان کو چینج آف ونڈز نظر آ رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ اس حکومت سے آئینی اور قانونی معاملات پر آپ سمجھتے ہیں کوئی بات چیت ہوئے گی؟ اور جہاں تک الیکشنز یا الیکشن پروسیس ہے، اگلے الیکشن سے پہلے ہماری پارٹی کا واضح موقف ہے کہ ہم ریفارمز چاہیں گے، ہم ایک آزاد خود مختار الیکشن کمیشن چاہیں گے، ہم جو غلطیاں 2018 کے الیکشن میں ہوئی ہیں ہم ان لوپ ہولز کو پلگ ان کرنا چاہیں گے. تو یقیناً اس پارلیمان کو اس مدت کے لیے رہنا ہے، اور ایک گورنمنٹ آف نیشنل کنسنسس ہونی چاہیے، اور وہ ان ریفارمز کو کرے، اینڈ دین وی کین گو انٹو ارلی الیکشنز. یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. آرڈیننس سے فیصلے ہو رہے ہیں، اپوزیشن آئینی ترمیم میں بیٹھی نہیں ہے. میں آگے چل کے بات کروں گا کیونکہ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں بریک کے بعد دوبارہ اس ایشو پہ بات کروں گا آپ سے. ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین میں واپس آ رہا ہوں. ویلکم بیک. جی حراج صاحب، میں ایک سوال لے کے آتا ہوں. لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. بظاہر جس طرح بات ہوئی کہ جس طرح کے مسائل ہیں اس وقت ملک کو شدید ترین مسائل ہیں سر، چاہے وہ سفارتی معاملہ ہو، چاہے وہ آئینی قانونی میٹر ہو، انتظامی ہو، معاشی ہو، سیاسی ہو. لوگوں کا خیال ہے کہ ان مسائل کا حل ایک کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. کوئی ایک پارٹی یہ مسائل کا حل نہیں نکال سکتی، نہیں کر سکتی. اس کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے ابھی جو موجودہ صورتحال ہے. اس میں ایک نیشنل گورنمنٹ کی بات کی جا رہی ہے
کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے بنیاد پر ایک نیشنل گورنمنٹ بنا دی جائے اور وہ اس مسائل سے ملک کو نکالے, عوام کو ان مسائل سے نکالے 3 سال تک, اینڈ دین اس کے بعد الیکشن ہو جائے اور الیکٹڈ ممبران کو ملک دے دیا جائے. کیا کہتے ہیں سر؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت انڈیزائریبل چیز ہوگی اور یہ غلط کام ہوگا, یہ غیر آئینی کام ہوگا, غیر جمہوری کام ہوگا. ہمارے آئین کے اندر, پاکستان کے قوانین کے اندر نیشنل گورنمنٹ کی کوئی گنجائش نہیں. اس کو کوئی بنا دینا چاہے کسی بنیاد پہ تو اس میں کچھ بحث میں نہیں کر سکتا, لیکن اگر یہ نیشنل گورنمنٹ بنے گی اس ملک کے اندر تو اس کا سارا ذمہ جو ہے وہ موجودہ حکمرانوں پہ جائے گا. ان کی نااہلی کی وجہ سے کہ ہمارے ملک کے اندر جمہوریت کا تسلسل رکنے کو جا رہا ہے. سب شیر کے منہ کو خون لگ گیا, پھر شیر کی مرضی ہے, وہ 3 سال کے لیے رہے یا اپنی زندگی جب تک اس کا دل چاہے رہے. میں جو بات اس وقت کر رہا تھا آپ کے ساتھ, پھر آپ نے اس بات کو, یہ بات بالکل درست ہے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت جو ملکی مسائل ہیں وہ کسی ایک حکومت کے اختیار میں نہیں ہیں. اس کے لیے ضروری تھا پولیٹیکل لوگوں کو بیٹھ کے, اور جو پولیٹیکل لوگ پی ٹی آئی کے اندر, حکمرانوں کے اندر موجود ہیں, ان کو چاہیے تھا ڈاکٹر صاحب کہ وہ بیٹھ کے کنسنسس کریٹ کرتے, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ہارمنی کریٹ کرتے. ہم نے کرپشن کا نعرہ اتنا زیادہ کر دیا, اب کرپشن کا لفظ ہی بے معنی ہو گیا ہے. کیا اب یہ ڈیلز نہیں ہو رہی؟ کیا اب نہیں ہو رہی پولیٹیکل ڈیلز؟ کیا اب این آر اوز نہیں ہو رہے؟ ڈاکٹر صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی اس حکومت کے اندر کوئی یہ کہہ دے کہ پچھلی حکومتوں سے اس حکومت میں کرپشن میں کمی آئی ہے. میں یہ تو کہہ سکتا ہوں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ وہ کرپٹ نہیں, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ حکومتوں میں کرپشن کی کمی آئی ہے تو یہ بہت ایک ایگزیجریٹڈ سٹیٹمنٹ ہوگی. اور ڈاکٹر صاحب آپ سوال کر رہے تھے اور میرے خیال آپ کے کسی ایک پارٹیسپینٹ نے یہ بات بھی کی. ڈاکٹر صاحب آئینی ترامیم تو دور کی بات, ان سے ایک سمپل اسٹیچوٹ نہیں پاس ہو سک رہا. سینٹ کے اندر دونوں ہاؤسز کی میجورٹی چاہیے, سمپل میجورٹی, ایک قانون بنانے کے لیے. ان کو وہاں مشکلات آئیں گی. ڈاکٹر صاحب حکومتیں رویوں کے سے چلا کرتی ہیں, حکومت کا کام بولنا نہیں ہوتا. گورنمنٹ نیور اوریٹس, گورنمنٹ آلویز لیجسلیٹس. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اوریشن کرنا, گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. ہم نے یہاں پہ کام ہی الٹ کر لیا. ڈاکٹر صاحب میں نے اپنی زندگی میں, مجھے شرم آنے لگ گئی کہ اب کوئی پوچھے ڈاکٹر صاحب جوتے کھا کے سیاستدان اس حکومت کے اور ٹی وی پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور فخریہ بیان کرتے ہیں ہم اتنے دلیر ہیں. ڈاکٹر صاحب میرے فور فادرز 1937 میں بھی ممبر تھے پارلیمنٹ میں. 1937 فار گاڈ سے ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اپنی اسمبلی کا, فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا. ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں نے اس لیے نہیں اپنی قربانیاں دی ہمارے آباء و اجداد نے کہ آج ہم بھی اسی صف میں کھڑے ہو جائیں جہاں پہ جوتے کھانے والے اور ہمارے جو ہم نے اپنے ایک, اب میں کیا کہوں اچھا نہیں لگتا. ڈاکٹر صاحب کیا یہ ہے ہمارے ملک کا مقام؟ تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں آپ ڈاکٹر صاحب, ایف بی آر کو دیکھ لیں, کسٹمز کو دیکھ لیں, پولیس کو دیکھ, ڈاکٹر صاحب کسی کا ٹینیور نہیں ہے. جب آئی جی 4 دفعہ چینج ہو جائے گا ایک صوبے کا 14 مہینوں میں, تو آپ سوچئے ایس پیز کی کیا حالت ہوگی, ڈی آئی جیز کی کیا حالت ہوگی. ڈاکٹر صاحب کیا ہے میرٹ کمشنر کی, ڈپٹی کمشنر کی, حکمرانوں کا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب ڈپٹی کمشنر آفس تو آپ نے, ڈاکٹر صاحب اب جو بات کر رہے تھے, دیکھیے ڈاکٹر صاحب آپ جو بات کرتے ہیں قانون سازی کی, ڈاکٹر صاحب مجھے بھی مالک کائنات نے یہ موقع میرے پہ ایک موقع فراہم کیا, رحم کیا جب میں اس ملک کا وزیر قانون بھی رہا. مجھے بخوبی اندازہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم سینٹ کا ماحول کیسے ہوتا تھا, قومی اسمبلی کا ماحول کیسے ہوتا تھا, ہم نے کس طرح سے مینج کیا کرتے تھے, کس طرح سے گورنمنٹ کے لوگ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے. اسٹینڈنگ کمیٹیز کا ماحول اور ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, اسٹینڈنگ کمیٹیز میں لوگ پارٹی کی افیلیشن ضرور ہوتے ہیں, لیکن ٹھیک ہے مجھے پاس ٹائم کم ہے سر, مجھے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی دینا ہے, دوسرے لوگوں کو بھی دینا. علی محمد صاحب, کیا یہ ممکن ہے علی محمد صاحب, یہ خواہش بھی ہو سکتی ہے کسی کی, تو کیا یہ ممکن ہے کہ اگر اس طریقے سے ایک رفٹ پیدا ہو گیا ہے اور ملک کے بہترین مفاد میں عمران خان صاحب
نہیں ڈیلیور کر پا رہے ہیں اکیلے ایک مخلوط کمزور حکومت سے، تو ریزائن کرنے کے بعد وہ اپنی ہی پارٹی کے کسی اور آدمی کو وزیر اعظم بنا کر خود پارٹی کو چیئرمین بن کر پارٹی کو مضبوط کریں اور آئندہ آنے والے وقت میں الیکشن میں ایک بہت معمولی سی اکثریت کے بجائے 2/3 میجورٹی لے کر آئیں. کیا یہ ممکن ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب میں آپ کو سمپلی دے دیتا ہوں. میں ڈاکٹر دانش سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ڈاکٹر دانش کی روح نکل جائے، خدا نہ کرے ویسے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، پھر ان پہ تنقید کون کرے گا؟ تو آپ کو پھر ڈاکٹر دانش نہیں کہا جائے گا، میت کہی جائے گی. ڈاکٹر دانش صاحب عمران خان صاحب عمران خان جس کا نام ہے، سن لیں، عمران خان جس کا نام ہے وہ پی ٹی آئی، وہ اس کی روح ہے، اور اس کے پیچھے پاکستان کا کروڑوں نوجوان کھڑا ہے. ہمیں کون لایا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے توفیق دی. سنیں اب میری بات پوری. اللہ نے توفیق دی ان نوجوانوں کو اس آدمی کے پیچھے کھڑے ہو کے اس نظام کے ساتھ تن تنہا سن لیا کریں نا تھوڑا، تن تنہا ایک سٹرگل میں ہم گئے، ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کا نوجوان سیاست سے بیزار ہو چکا تھا، اور یہ سوچ عام تھی کہ سیاست پاکستان میں مالدار اشرافیہ کا، یہ سرداروں، ان نوابوں وڈیروں کا، ان لوگوں کا کام ہے، اور سیاست شریف آدمی کا، مڈل کلاس آدمی کا، ایجوکیٹڈ آدمی کا، ڈاکٹر، انجینئر، لائر کا کام نہیں ہے. عمران خان نے ہوپ دی ان نوجوانوں کو، ان کو یہ کہا کہ ملک سے مت بھاگو، نشوں تماشوں کی طرف مت جاؤ، تم سیاست میں آؤ، تم ہی پاکستان بدلو گے. یہ وہ میسج ہے جو قائد اعظم نے علی گڑھ تحریک کے نوجوانوں کو دیا تھا. ہم اللہ کے کرم سے اپنی محنت پہ یہاں پہ آئے ہیں، اور جب محنت پہ آتے ہیں ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں نکال سکتا. ڈاکٹر دانش نمبر 1. نمبر 2، یہاں میرے بڑے بھائی ہیں رضا بھائی، انہوں نے بات کی، ان کے فور فادرز 1937 میں کوئی کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی میں تھے، وی سلوٹ دیم، وہ بڑے لوگ تھے. ہم بھی الحمدللہ پاکستان کو بنانے والے لوگوں میں سے، میرا دادا بھی علی گڑھ تحریک کا تھا، وہ بھی پری پارٹیشن جناح صاحب کے ساتھ تھے، پاکستان بنانے کے لیے جیل کاٹی، لیکن فرق صرف یہ تھا وہ بھی رہے فیڈرل منسٹر، جو کچھ بھی تھے وہ رہے، لیکن انہوں نے خود مجھے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ وہ مسلم لیگ جس میں ہم جناح صاحب کے ساتھ تھے، یہ میاں صاحب نے اس مسلم لیگ کو خراب کیا ہے، اس وجہ سے وہ میاں صاحب کی وجہ سے اس مسلم لیگ کو چھوڑ گئے. میں یہاں ان سب لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں جو پرانے مسلم لیگی تھے، کسی ایک شخصیت رضا بھائی سے یا کسی اور کو، کسی کو پن پوائنٹ کر کے نہیں، ان لوگوں کو جن کے دل میں درد ہے، مجھے پتہ ہے رضا صاحب کے دل میں بھی درد ہے، اس لیے وہ میاں صاحب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئے تھے، عمران خان صاحب کے پاس. میں ان سب لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر آپ کے دل میں اتنا درد تھا تو کیوں اس آدمی کے ساتھ آپ لوگ رہے جس نے پاکستان میں سپریم کورٹ پہ حملوں کی بنیاد ڈالی؟ کیوں اس آدمی کے ساتھ رہے جس نے سیاست میں اپنی مخالف یہ بھی نہ دیکھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک خاتون ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا، اس کو بدنام کرنے کے لیے کیا نہیں کیا؟ آج ان پیپلز پارٹی والوں سے میں پوچھتا ہوں، اسی مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھ کے اب تحریک چلانے کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر دانش صاحب، تحریکیں جو بنتی ہیں اور جو ملک بدلتے ہیں وہ ایک رات نہیں بدلتے، مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو، تھوڑا حوصلہ، تھوڑا جگرا رکھنا پڑے گا. آپ بھی تو خانہ بدوش، پیراشوٹر، ریجیکٹڈ، ان الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ حکومت چلا رہے ہیں سر. 75% لوگ 75% لوگ وہی ہیں سر. پلیز سر، پلیز سن لینا، جواب سن لینا سر، حقائق تو یہی ہے سر. گھروں میں جی سر، سنیں نا، گھروں میں مہمان آیا کرتے ہیں لیکن گھر میزبان کا ہوتا ہے. میں بات ہوں چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. جی میں حیدر زمان کی طرف آؤں، بالکل 30 سیکنڈ صرف ہیراز صاحب کے لیے. جی ہیراز صاحب. ہاں ڈاکٹر صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ بہت اچھا بات کی میرے بھائی علی محمد خان نے، میزبانی کی. اب الحمدللہ عمر ایوب خان صاحب، مخدوم خسرو بختیار صاحب، پرویز، یہ فردوس عاشق امان صاحبہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ صاحب، سردار غلام سرور خان صاحب، میاں سومرو صاحب، ڈاکٹر فیض شیخ صاحب. اب ذرا غور سے دیکھتے. ہاں جی، ہیلو جی ڈاکٹر صاحب، آپ میاں سومرو صاحب، آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں،
सोमरो साहब, सोमरो आप साहब, देखते आइए, मियां सोमरो। ये सब के सब, जी मोहम्मद मियां सोमरो साहब, मैं जी समझ गया, ये तो मानते हैं ना ये मेहमान है हमारे, तो अब खुदारा जहां इतने लोगों का नाम लिया है वहां मुन्ने के अब्बा का नाम मत लीजिएगा, जिसकी वजह से ये हुकूमत खड़ी है। कल कवानीन पास होंगे, लेकिन मेरा भाई अली मोहम्मद खान नाम नहीं बोल सकेगा कि जिनकी वजह से कवानीन पास होने जा रहे हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि खुदा, बहुत बड़ी बात है, बड़ी बात कर दी है, बड़ी बात कर दी है। इनको नीचे, मुन्ने के अब्बा का नाम क्या है, अब आगे चल के पूछेंगे। काम खुद कीजिए, अपना काम खुद कीजिए, अपना काम खुद कीजिए, इनको खराब मत कीजिए। जी हैदर जमान साहब के इदारे हैं और हम सब अपने मुल्क की खातिर जान देने को तैयार है। मैं बताता हूँ, हैदर जमान साहब की तरफ आ जाता हूँ। हैदर जमान साहब क्या कहेंगे इसके ऊपर, क्या सवाल करूं? सिर्फ एक बात कहता जाता हूं, अली मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि इमरान खान मुल्क तब्दील करने जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ 70% लोग ऐसे हैं जो खाना बदोश हैं, रिजेक्टेड माल हैं, नाअहल लोग हैं, दूसरी पार्टियों से निकाले हुए लोग हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं और लोटे कहलाए जाते हैं, और वो अब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब छोड़ के हुकूमत दुरुस्त कर देंगे। जी क्या कहते हैं हैदर जमान साहब? कुछ को निकाला भी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब देखिए दोनों जो मेहमान हैं, जाहिर है उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाए हैं। यहाँ मेज़बान और मेहमान का जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया है अली मोहम्मद ख़ान साहब ने, यहाँ लग ऐसे रहा है कि वो जो मेज़बान हैं वो असल में मेहमान हैं, और उनको कहा गया है कि आपका RSVP पे कार्ड पे नाम आपका ही होगा कि आप मेज़बान हैं, लेकिन सारा तंबू कनाते फंक्शन हर चीज़ बनानी, वो घर, वो हुकूमत, वो मेहमानों ने बनाई है। तो होता है ऐसे। तो राज साहब ने जो बात की वो इसी किस्म की बात है। तो वो ठीक है, दुनिया को दिखाने के लिए ये मेज़बान है, लेकिन ये पता उस दिन चलेगा जिस दिन मेहमान अपनी कोई तंबू ले जाएगा, कोई कनात ले जाएगा, कोई बावर्ची ले जाएगा, कोई चौकीदार, कोई शामियाने वाले, कोई बाजा बजाने वाले। जब वो चले जाएंगे तो पता चल जाएगा बेचारा जो मेज़बान बना हुआ था वो कहाँ है। तो दूसरी बात अली मोहम्मद रह गया आपने अब अली मोहम्मद, अब दूसरा एक और मेज़बान की सूरत हाल में किसी और का मेहमान हो जाएगा। मिनिस्टर साहिबा, हाँ बिल्कुल। और जो उस दिन इन्होंने एक काबीना में डिस्कशन की और मीडिया में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा ने भी कहा कि ये अब कानून साजी करने लगे हैं इस बात पे कि कॉन्विक्ट लोग और अंडर ट्रायल लोग मीडिया पे ना आए। तो मैं कानूनी तौर पे तो शायद ये लॉ सस्टेनेबल ना हो और स्ट्राइक डाउन हो जाए, लेकिन अगर ये बिल आता है ऐवान में तो उसमें एक छोटी सी हराज साहब के भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक ये भी रिक्वेस्ट कर दें इनको, एक तरमीम डाल दें इस कानून में कि कॉन्विक्ट और जो अंडर ट्रायल लोग हैं वो तो चले आप मीडिया पे बैन करना चाह रहे हैं, पहले एंकरों को भी कह रहे थे कि दूसरों के प्रोग्राम पे नहीं बैठेंगे, एक छोटी सी उसमें क्लॉज डाल दें कि जिन्होंने पार्टियां छोड़ी हैं ना और दूसरी पार्टियों में गए हैं वो भी मीडिया पे ना बैठें, तो फिर अकेला अली मोहम्मद खान ही रह जाएगा मीडिया पे डिफेंड करने के लिए। तो ये जिस किस्म की ये हुकूमत है, जिस किस्म के इनके प्रोग्राम हैं, इनके मुतल्लिक हफीज पाशा भी रोज लिखता है, सारी दुनिया लिख रही है, मईशत, फॉरेन पॉलिसी, वो 130-40 दिन हो गए हैं कश्मीर जल रहा है, लेकिन हम तकरीर करने के बाद कश्मीर को भूल गए हैं। वो मुकदमा ऐसा था कि पहली पेशी के बाद अगली पेशी ही नहीं लगी, वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके हमने मुकदमा लड़ना था, वो UN में जाके अभी 3.5 साल और हैं सर, अभी 3.5 साल और है, 15 महीने गुजरे हैं, अभी 3.5 साल और बर्दाश्त 3.5 साल से पहले बहुत कुछ होगा। चीफ जस्टिस, अभी आप क्यों चीफ जस्टिस अभी के से ऊपर थक गए आपे? हमने इदारे, डॉक्टर साहब नहीं हम नहीं थके, हम डॉक्टर साहब हमने इदारे बनाने थे, हमने पुलिस बर्बाद कर दी, 5 IG लगा दिए, हमने इदारे बनाने थे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि बहुत शुक्रिया मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।